السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، معصوم سے بچوں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بعض حضرات کے یہاں عید کا مہینہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، شریعت کے اندر دو عیدوں کا ثبوت ملتا ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ یہ جو تیسری عید ہے، عید میلاد النبی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی عید ہے، شریعت اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو 12 تاریخ کو عید منائی جاتی ہے، جشن عید میلاد النبی، 12 تاریخ آپ علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ اور دیکھیے، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان مدینے کی گلیوں کے اندر ہوتا ہے تو جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے کونوں کو دیکھتا ہوں کہ کونوں کے اندر صحابہ کی ٹولیاں جمع ہیں، صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں، سفید دھاڑی والے صحابہ کی دھاڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اگر پیغمبر دنیا میں نہ رہے تو ہمارا اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد میرے اوپر جس قدر صدمہ آیا ہے، اگر یہ صدمہ دنوں پر آ جاتا تو دن بھی رات ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی جسد اطہر کے پاس آتے ہی چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگے، اے پیغمبر، اگر تو نے رونے کو منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں، پیغمبر، تیرا دنیا میں آنا بھی پاک ہے، تیرا دنیا سے جانا بھی پاک ہے۔ وہ کون سی تاریخ تھی میرے بھائیوں؟ یہی وہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول، جس تاریخ کو آج کا امتی جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، مکانوں پر جھنڈیاں لگاتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج آج نکال رکھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ علیہ السلام کی وفات کا اعلان مدینے کے اندر ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کون لوگ خوش تھے؟ شیطان خوش تھا، یہودی خوش تھا، عیسائی خوش تھا، مشرکوں کے بڑے بڑے سردار خوش تھے۔ اگر کسی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو وہ صحابی رسول تھے جن پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی آپ علیہ السلام کی وفات کے اعلان کو سن کر۔ صحابہ بے چین ہو چکے تھے، لیکن آج اس 12 تاریخ کو خوشی کی تاریخ بنا لیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مکانوں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، بتیاں سلکاتے ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے صحن کے اندر تمہاری ماں کا جنازہ پڑا ہو، کیا تم خوشی منا سکتے ہو؟ کہ باپ کا جنازہ پڑا ہو، کیا تم خوشی منا سکتے ہو؟ گھر کے صحن کے اندر بھائی کا جنازہ پڑا ہو، کیا تم خوشی منا سکتے ہو؟ بہن کا جنازہ پڑا ہو، کیا تم خوشی منا سکتے ہو؟ کوئی نہیں منا سکتا۔ جب اپنے اہل و عیال کی وفات پر ہم خوشی نہیں مناتے تو مجھے بتاؤ پیغمبر کی وفات پر کیوں خوشی مناتے ہیں؟
کیوں جشن مناتے ہو؟ کیوں جلوس نکالتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ حضرات کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان حلوہ خوروں کی زندگیوں کے اندر پہلی بار 12 ربیع الاول نہیں آیا۔ ان تجا خوروں کی زندگیوں کے اندر 12 ربیع الاول پہلی بار نہیں آیا۔ ان سے پہلے صحابہ کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول آتا ہے، اماموں کی زندگی میں آتا ہے، پیروں کی زندگیوں میں آتا ہے، مفسرین کی زندگیوں میں آتا ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 2 مرتبہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 10 مرتبہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 5 مرتبہ آتا ہے، 12 مرتبہ آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 5 مرتبہ آتا ہے۔ لیکن کسی صحابی نے کوئی جشن نہیں منایا، کوئی جلوس نہیں نکالا، مکانوں پر جھنڈیاں نہیں لگائی۔ دیکھیے اماموں کی بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 44 مرتبہ آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 53 مرتبہ آیا۔ امام مالک کی زندگی میں 12 ربیع الاول 64 مرتبہ آیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 46 مرتبہ آتا ہے۔ کوئی جلوس نہیں نکالتے، کوئی جشن نہیں مناتے، مکانوں پر جھنڈیاں نہیں لگاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، چلیے پیروں کی بات کرتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول 53 مرتبہ آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 51 مرتبہ آتا ہے۔ صابر صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 42 مرتبہ آتا ہے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 52 مرتبہ آتا ہے۔ لیکن کوئی پیر جشن نہیں مناتا، جلوس نہیں نکالتے، مکانوں پر جھنڈیاں نہیں لگاتے۔ چلیے مفسرین کی بات کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 47 مرتبہ آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 41 مرتبہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکالتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 38 مرتبہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکالتے۔ امام رسائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 46 مرتبہ آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکالتے۔ بتاؤ مجھے، آپ علیہ السلام کی وفات سے لے کر احمد رضا خان بریلوی تک 4 لاکھ محدثین کا دور گزرا ہے، اماموں کا دور گزرا ہے، صحابہ کا دور گزرا ہے، مفسرین کا دور گزرا ہے۔ کسی نے مکانوں پر جھنڈیاں نہیں لگائی، جلوس نہیں نکالا، بتیاں نہیں سلکائی۔ کیوں نہیں لگائی جھنڈیاں؟ کیونکہ وہ حضرات جانتے تھے کہ 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو جو خوشی منائے گا، جو جشن نکالے گا، جو جشن منائے گا، جلوس نکالے گا، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے انسان لاکھ دعوے کرے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ مجھے، جو اپنے باپ کی وفات پر خوشی منائے، وہ باپ سے محبت کرنے والا ہوگا یا دشمنی کرنے والا ہوگا؟ آخر ہم حضرات خوشی کس نام پر مناتے ہیں؟ میں ان تمام حلوہ خوروں کو، تیجا خوروں کو میرا ایک چیلنج ہے، پوری دنیا کے بریلوی کو، مجھے کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ 12 ربیع الاول کو، 12 تاریخ کو کسی صحابی رسول نے، کسی امام نے، کسی مفسرین نے جلوس نکالا ہو، خوشیاں منائی ہو،
مکانوں پر جھنڈیاں لگائی ہو؟ کوئی مجھے ایک بتا دے، کوئی ایک صحیح حدیث مجھے لا کر دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام خرافاتیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ہم خوشی مناتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں آخر ہم خوشی کس نام پر منا رہے ہیں، کیوں ہم خوشی منا رہے ہیں، کس وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں، کوئی ہمیں معلوم نہیں۔ اور آج کے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جلوس کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہو کر ڈانس کرتے ہوئے کلیئر جاتے ہیں۔ آخر ہم کلیئر جاتے کیوں ہیں؟ اگر تم میرے پیارے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم جنم دن مناتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ وفات کے بعد بھی کوئی جنم دن مناتا ہے؟ اگر جنم دن منانا جائز ہوتا تو کیا صحابی رسول پیغمبر کا جنم دن نہ مناتے، امام نہ مناتے، مفسرین حضرات جنم دن نہ مناتے، مفسرین حضرات اپنی کتابوں میں نہ لکھتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے جنم دن منانا جائز نہیں۔ تو آخر ہم نبی آپ علیہ السلام کا جنم دن کیوں مناتے ہیں، کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ آج ہم سب کو اپنی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر نہ جانے کیسی کیسی خرافات نے جنم لے لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آپ علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی خامی ہو گئی ہو، رب کائنات غلطی خامی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔